وہ بدنصیب شخص ہے جس کے سامنے حضور کا نام لیا جائے، حضور کا ذکر چھیڑا جائے، حضور کے تذکرے کی خوشبو مہکے اور وہ آقا کریم پر درود بھی نہ پڑے۔ درود تو من کو سوار دیتا ہے، درود تو باطن کو اجال دیتا ہے، درود تو اندر کے زنگ اتار دیتا ہے، باطن میں روشنائیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ چراغ ہے قبر کا بھی، یہ چراغ ہے آخرت کا بھی۔ زندگی میں درود و سلام کے ساتھ اپنے رب کو، تعلق کو مضبوط رکھیے، دیکھنا کہ درود آپ کو کہاں پہنچاتا ہے۔ اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے، مکمل بخیل، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے۔ وہ شخص کنجوس ہے۔ ایک روایت میں فرمایا وہ لئیم ہے، مکمل لئیم، کمینہ ہے، مکمل کمینہ، جس کے سامنے حضور کا ذکر کیا جائے اور وہ حضور پہ درود نہ پڑے۔ تو ان کا جب ذکر ہو تو دل بھی درود پڑے، روح بھی درود پڑے، لبوں پہ بھی ترانے درود کے ہوں، تمہاری پلکیں بھی درود کے نغمے چھیڑیں، تمہارے ہاتھ، تمہارے اعضائے بدنیاں حضور پر درود پڑیں، تمہارا بدن ان کے لیے اللہ سے رحمت طلب کرنے کے لیے سوالی بن کے کھڑا ہو جائے۔ یہ طلب رحمت ہے اللہ سے درود۔ اور فرمایا گیا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ بہا عشرا، جو اللہ کے محبوب پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ والدین اگر ناراض ہیں تو ان کو پہلی فرصت میں راضی کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ 2 لوگوں کو ہاتھ جوڑ کے بھی معافی مانگ لینے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، ایک تمہارے استاد اور دوسرے تمہارے والدین۔ اگر وہ تم سے ناراض ہو جائیں، روٹھ جائیں، بلا وجہ بھی روٹھ جائیں، تو تم ان کے آگے ہاتھ جوڑ دو، ان سے معذرت کر لو، ان سے معافی مانگ لو۔ تو ان سے جب تم معافی مانگو گے وہ راضی ہو جائیں گے تم سے، جب وہ راضی ہو جائیں گے عرش والا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ رضا اللہ فی رضا الوالد، اللہ نے اپنی رضا والدین کی رضا میں پوشیدہ رکھی، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ عقیدتوں کے رنگ درود کی صورت میں پیش کرنے کا موقع غنیمت سمجھنا چاہیے، اور والدین کی خدمت عام دنوں کے اندر بھی تو غنیمت ہے، لیکن اس مہینے میں خاص طور پہ ان کے آرام کا خیال رکھیں اور ان کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ تو یہ 3 چیزیں اگر نصیب ہو گئیں تو سمجھ لو اللہ کی خاص رحمتیں نصیب ہو گئیں۔ اور اگر کوئی شخص زندگی گزار رہا ہے اور اسے ان 3 چیزوں میں سے کوئی بھی نصیب نہیں ہے تو پھر وہ دیکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ تو یہ موسم رحمت اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ جلوہ فراز ہوا اور برکتیں نچھاور کرتا ہوا، رحمتیں بانٹتا ہوا، نور بکھیرتا ہوا اب ہم سے رخصت بھی ہونا چاہ رہا ہے۔ آدھا سفر طے کر چکا، آدھا سفر اس کا باقی ہے۔ تو ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ اس آدھے مہینے میں ہم نے کیا حاصل کیا، اور آنے والا موسم کہیں ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے اور ہم پھر پچھتاتے رہ جائیں۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے، کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنے حضور سچی توبہ کا نور نصیب فرمائے۔